اب تم کہو گے وہ تو قادر ہی نہیں اس پہ، تو پھر سنو، وہ تمہاری مدد کرنے پر، تمہاری مشکلات ختم کرنے پر بھی قادر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سب کو دل میں بسا لیا سوائے اللہ کے، وہ دل جو صرف اللہ کو دینا تھا وہ دوسروں کو دے دیا اور رسوا ہو گئے۔ اس دل میں جب اللہ کے سوا کوئی اور آتا ہے، جب تم کسی اور کو اللہ سے اوپر رکھنے لگتے ہو، تو اللہ اس رشتے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو، اس کے اور تمہارے درمیان تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تمہارا رابطہ سیدھا اللہ سے ہے، بس تمہارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسائل اللہ کو بتانے کی اور پھر مطمئن رہنے کی عادت ڈال لیں۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔